آزمائے کہ تم میں سے اچھے اعمال کر کے کون آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جتنی آپ نے امت کی خیر خواہی کر دی ہے کوئی نہیں کر سکتا۔ امت کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے جو سوال قبر میں ہونے ہیں پہلے بتا دیے، اور جو امتحان اللہ نے قیامت کے دن لینے ہیں وہ بھی بتا دیا۔ اب اگر جس کو کوئی میٹرک امتحان پاس کرنا چاہتا ہے اس کو امتحانی سوال بھی بتا دیے جائے تو پھر بھی وہ فیل ہو جائے۔ ایف ایس سی کا امتحان دیتا ہے اس کو سوال بھی بتا دیا جائے پھر بھی وہ ناکام ہو جائے، اس کی قسمت پر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ فرمایا جب انسان قبر میں جاتا ہے منکر نکیر آتے ہیں، سب سے پہلا سوال کرتا ہے ربوں کا تیرا رب کون ہے؟ جس نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب سمجھا ہوتا ہے فوراً کہتے ہیں رب اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ جس نے کاروبار کو رب سمجھا ہوتا ہے وہ دیکھو، اور اپنے مسائل کو ایسے نہیں کروں گا تو بھوکا مر جاؤں گا، وہ کہے گا ہاں حالات نہیں مجھے نہیں پتا۔ منافق کہیں گے لوگوں سے سنتے تھے کہ برا ہے، ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ دین الاسلام، جس نے اسلام کو دین سمجھا ہو، ہر حال میں غمی و خوشی ہو اسلام کیا چاہتا ہے، اسلام کا حکم کیا ہے، وہی کہے گا دین الاسلام۔ جس نے رسموں کو اپنی منمانی کو جواب نہیں دے سکے گا۔ من نبیوں کا تیرے نبی کون؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون جواب دے گا؟ جس نے نبی کو نبی مانا ہوگا، ان کی باتیں مانی ہوگی، شکل و صورت، رہن سہن، غمی خوشی، چلنے اور بیٹھنے کے طریقے، کھانے پینے کے طریقے، میرے پیارے نبی کی سنت کیا ہے؟ بس اسی پہ بن۔ اللہ اکبر۔ چوتھا بھی سوال ہوگا، فرشتہ دیکھو ما یدریک، اس سوالوں کا تمہیں کیسے پتا چلا؟ جگہ قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کا قرآن پڑھا، فآمنت بہ، میں اس پر ایمان لایا، فصدقتہ، اور جو کچھ اس میں تھا اس کو سچا مانا۔ جو قرآن نہیں پڑھے گا جواب نہیں دے سکے گا، جس نے قرآن کو سچا نہیں مانا، جو اس پر ایمان نہیں لایا۔ ایک مرتبہ ایک سکول ٹیچر یا کوئی پروفیسر، اس نے اپنے کالج میں ایک لائبریری قائم کی۔ ان کا بیٹا کچھ کتابیں گھروں میں پڑھی ہوتی ہیں جو پڑھی نہیں جاتی، تو کرنا ہر بچہ ہے کہ کتاب اپنے ساتھ لے کر آئے تاکہ وہ ادھر مکتبے میں رکھیں گے، لوگ پڑھیں گے، فائدہ ہوگا۔ دوسرے دن استاد کلاس میں آیا، بیٹو کل میں نے آپ کو ذمہ کام لگایا تھا۔ جی سر، کیا لائے ہو آپ بیٹا؟ میں یہ کتاب قرآن لایا۔ بیٹا آپ کیا لائے ہو؟ قرآن لایا۔ تیسرے دن کیا لائے ہو؟ قرآن لایا۔ سب بچے قرآن لے کر آئے۔ ہاں سر، یہی تو وہ کتاب ہے جو ہمارے گھر میں پڑھی نہیں جاتی، ریشمی غلافوں میں لپیٹ کر رکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس پروفیسر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جو اللہ کا کلام تھا، جو اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا تھا، جو ہمیں بتاتی حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، دوست کون ہے، دشمن کون ہے، کرنے والے کون سے کام ہیں، نہ کرنے والے کون سے کام ہیں۔ اور 5 سوال قیامت کے دن ہوں گے۔ کامیابی کی صورت میں نعمتوں والی جنت کے مالک بن جائیں گے، اور ناکامی کی صورت میں ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلنا ہے۔ اور اس امتحان کے لینے والے اللہ تعالیٰ خود ہوں گے۔ پھر وہ امتحان کسی بند کمرے میں بیٹھ کر نہیں، پنکھوں کے نیچے نہیں، کھڑے ہو کر میدان محشر میں، جب سورج 1 میل کے فاصلے پر آگ برسا رہا ہوگا
اور ناکامی کی صورت میں دوبارہ موقع نہیں تیاری کرنے ملے گا. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. کاش مجرموں کو دیکھ لے اللہ کے سامنے سروں کو جھکائے ہوئے رو رو کر التجائے کر رہے ہوں گے. ربنا اے پروردگار ابصرنا آنکھوں سے دیکھ لیا کانوں سے سن لیا فرجینا ایک مرتبہ واپس لوٹا دے نعمل صالحہ سارے کے سارے مل کر اچھے کام کریں گے. کوئی واپس آنے دے گا؟ دوبارہ موقع نہیں ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ خود امتحان دیں گے کھڑے ہو کر. ہر شخص سے اللہ فرمائے گا قم مقامک اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جا. جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا قدم اٹھانے کی اجازت نہیں. لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن 5 عن عمره فیما افناه وعن شبابه فیما ابلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه ماذا عمل فيما علم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی انسان کو اس وقت تک قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا. پہلا سوال ان عمره فيما افناه. انگلیاں کتنی ہیں؟ 5. سوال کتنے ہیں؟ 5. ایک ایک انگلی پر ایک ایک سوال گن کر یاد کر کے خود بھی تیاری کرو. گھروں میں بھی جا کر اس آخری امتحان کی تیاری کرواؤ. خدا نخواستہ زندگی غفلت میں بیت گئی تو مرنے کے بعد جہنم کے علاوہ کچھ نہیں. آج موقع ہے اس امتحان کی صحیح معنوں میں خود بھی تیاری کرو. اپنے دوست احباب کو بھی تیاری کرواؤ. گھروں میں بھی تیاری کرواؤ. کنتم خیر امہ تم بہترین امت ہو اخرجت للناس لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر نیکی کا حکم کرتی ہو برائی سے روکتے ہو. اور نیکی کا حکم کرنا برائی سے روکنا انبیاء کا کام ہے. انبیاء کا مشن معمولی تو نہیں ہوتا. تو سب سے پہلا سوال ہوگا ان عمرہ فیما افناه. اس کی عمر کے متعلق اللہ پوچھیں گے جو میں نے تجھ کو 30 برس 40 برس 50 برس 100 برس عمر دی تھی کہاں فنا کر کے آئے. کیا ہمارے پاس کوئی جواب ہے کہ یا اللہ میری تو زندگی تیرے دین کی اطاعت میں نمازوں میں ذکر اذکار میں. کیا جواب ہوگا میرے دوستو؟ سوچو تو صحیح. کوئی گھر موت سے بچا؟ بڑے بھی مان رہے چھوٹے بھی مان رہے. اور دوسرا سوال وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ. اللہ فرمائے کہ اس عمر میں نے جوانی بھی دی تھی جب تیرے جسم میں قوت تھی بازوں میں طاقت تھی زبان میں قوت گویائی تھی آنکھوں میں قوت بینائی تھی کانوں میں قوت شنوائی تھی. کیا معلوم ہے جب انسان بوڑھا ہو جائے ٹانگیں ساتھ دے کے نہ دے ہاتھ اٹھ سکے کہ نہ اٹھ سکے زبان لڑکھڑانا شروع کر دے آنکھوں میں کالا موتیا اتر ہے یہ سفید اتر آئے کان سن سکے کہ نہ سن سکے. اللہ پوچھیں گے بتا جوانی کی طاقتوں کو کہاں برباد کیا ہے. نوجوان بھائیوں کو ہمارے پاس جواب ہے یا اللہ میں نے جوانی کی طاقتوں کو جہاد میں صرف کیا نیکی کے کاموں میں صرف کیا یا موبائلوں پہ گانے دیکھنے دیں عیاشیوں میں چراہوں میں سیٹیاں بجانے میں. کہاں جوانی برباد ہو رہی ہے میرے بھائیوں؟ سوچو تو صحیح. 24 گھنٹوں میں میرا کتنا وقت ہے جو اللہ کی بندگی پر اطاعت پر لگتا ہے اور کتنا میرا وقت ہے جو بغاوتوں پر نافرمانیوں پر مذاق پر غیبتوں پر لڑائیوں جھگڑوں پر ضائع ہو رہا ہے.
اور تیسرا سوال ہوگا مال کے متعلق مال ہی من این اکتسبہ، بتاؤ مال کیسے کمایا تھا؟ آج تو ہم کہتے ہیں پیسے کو سلام میں آنا چاہیے جیسے بھی آئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بتاؤ کیسے کمایا تھا؟ ملاوٹ کر کے، سوتی کاروبار کر کے، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، فراڈ کر کے کیسے پیسے جمع کیے تھے؟ اللہ پوچھے کہ کیسے کمایا تھا؟ اور چوتھا سوال بھی مال ہی کے متعلق ہوگا، جب تیرے پاس دولت آئی تھی وَفِيمَا أَنفَقَهُ، پھر اس دولت کو کن کاموں میں خرچ کیا؟ اللہ کی اطاعت میں، غریبوں پر، مسکینوں پر، مصیبت زدگان پر، یا عیاشیوں پر، رسموں پر، مہندی کی رسم، مندری کی رسم، جاتی کی رسم، رسمیں، فوجی بہن اور گولے پہ گولے چھوڑے جا رہے ہیں۔ اللہ کا بندہ کہ کیوں فضول خرچی کرتے ہو؟ میرا پیسہ کمایا کس لیے ہے؟ لگانا نہیں۔ کون ہے مجھے پوچھنے والا؟ عرش والا رب پوچھے گا جو میں نے پیسہ دیا تھا تو کہاں خرچ کیا ہے؟ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، اللہ کے بندے جب خرچ کرتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل سے کام لیتے ہیں، جہاں ضرورت وہاں خرچ کرتے ہیں، جہاں ضرورت نہیں پیسہ بچا کے رکھتے ہیں، نافرمانیوں، بغاوتوں میں، عیاشیوں میں، فضول خرچیوں میں وہ پیسہ اپنا ضائع نہیں کرتے۔ پانچواں اور آخری سوال ماذا عمل فیما علم، جو مسائل سنا کرتا تھا، جتنا علم تیرے پاس آ گیا تھا اس کے مطابق عمل کیا ہے کہ نہیں کیا؟ زندگیاں بیت گئی ہمیں دروس سنتے ہوئے اور خطبات سنتے ہوئے، ایک مسئلے کا ہمیں علم ہے، اس سے بس نہیں ہوتے، عملی طور پر بالکل زیرو ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو علم آیا تھا عمل کیا ہے؟ ہمیں نہیں پتا نماز فرض ہے، ہمیں نہیں پتا مال کی زکات دینی ہے، ہمیں نہیں پتا غیبت حرام ہے، ہمیں نہیں پتا سود حرام ہے، ہمیں نہیں پتا چھوٹے بڑے کیسے کرنا ہے۔ اللہ اکبر، ایک مسئلے کا پتہ ہے تو میرے بھائیوں یہ 5 سوال یاد کر لو، اس پر عمل کرو، گھر والوں کو بتاؤ، وہ بھی اس امتحان کی تیاری کریں، اور جب اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے اللہ اکبر تو پھر ایسا انعام ملے گا اللہ کی جنتوں میں اللہ جگہ دے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور ایسی کامیابی ہوگی جس کے بعد کبھی ناکامی کا منہ دیکھنا ہی پڑے گا۔ اور خدا نخواستہ اگر اس آخری امتحان میں ناکام ہو گئے تو پھر جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ میرے دوستو آج موقع ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے باتیں کرو، اللہ کی زندگی بیت گئی، باقی میری جتنی بھی زندگی ہے اللہ میں تیرے دین کا نوکر اور خادم بن کے بسوں۔ اللہ سے دعا ہے کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان سوالوں کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔